بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ ابن حجر جو انہوں نے استدلال کیا مخضرمین سے کہ ان کی روایات بالاتفاق مرسل ہوتی ہیں اور ادھر وہ صورت تیسری بنتی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاصرت تو ہے مگر سماع ممکن ہے ثابت نہیں ہے، سماع ممکن ہے ثابت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر صورت ثالثہ جو ہے وہ بھی ایک ارسال کی قسم ہے، تدلیس نہیں ہے۔ تو اس میں ملا علی قاری جو انہوں نے کہا کہ مخضرم کی یہ تعریف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور سماع ثابت نہ ہو، یہ تعریف نہیں کہ سماع ثابت نہ ہو۔ یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں، ایک ہے سماع کا ثابت نہ ہونا اور دوسرا ہے عدم سماع کا ثابت ہونا۔ عدم سماع کا ثابت ہونا، یعنی ان دو چیزوں میں آپ حضرات کو فرق معلوم نہیں ہو رہا اور اس لیے پھر گڈ مڈ کیا ہوا ہے۔ مخضرم کی یہ تعریف نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ پایا ہو اور سماع ثابت نہ ہو، یہ تعریف نہیں جو حافظ ابن حجر نے سمجھی ہوئی ہے۔ کون سی تعریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور عدم سماع ثابت ہو۔ عدم سماع اور ساتھ ثابت کی قید ہے۔ عدم سماع یعنی ایک ہے کہ سماعت کا امکان ہے اس بات میں اور عدم سماع ثابت ہے اس بات میں، فرق ہے زمین و آسمان کا۔ عدم سماع ثابت ہے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سماعت کا امکان ہی نہیں۔ جب عدم سماع ثابت ہے کہ ان استاد شاگرد کا ان کا آپس میں رابطہ ہی نہیں بلکہ عدم سماع ثابت ہے، تو عدم سماع جب ثابت ہو گیا تو اب اس کا کیا مطلب بنا کہ سماعت کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو اس فرق کے ساتھ یعنی رد کیا ملا علی قاری نے ان کی استدلال کو۔ یعنی جب پہلے ہم وہ دلیل بیان کر رہے ہیں مخضرمین کے لحاظ سے استدلال انہوں نے کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاصرت ثابت ہے، معاصرت ثابت ہے، سماع ممکن ہے ثابت نہیں ہے، سماع ممکن ہے ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ سماع ثابت نہیں ہے تو اب تو امکان کی نفی نہیں ہوگی، امکان پھر بھی موجود ہے، صرف سماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، امکان پھر بھی موجود ہے۔ اور جب یہ کہہ دیں کہ عدم سماع ثابت ہے تو اب تو پھر سماعت کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ قال اقول دوبارہ پڑھنا پڑے گا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک اصطلاح ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں حدیث جو ہے وہ شرط بخاری پر ہے، یا کہا جاتا ہے فلاں حدیث جو ہے وہ شرط شیخین پر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرط بخاری پر ہونا یا شرط شیخین پہ ہونا یا شرط امام مسلم پہ ہونا؟
یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے مستدرک میں، مستدرک للحاکم کے اندر ہوتا ہے کہ ھذا الحدیث علی شرط الشیخین وما رواہ، یعنی یہ شیخین کی شرط پر تو ہے مگر انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا۔ شیخین کی شرط پر ہے، یعنی یہ مستدرک للحاکم میں ہر دوسرے چوتھے صفحے پر ضرور یہ آ جاتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرط شیخین پر ہے، مثال کے طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری سند کے جو راوی ہیں وہ بخاری میں بھی موجود ہیں اور مسلم میں بھی موجود ہیں۔ بخاری میں بھی وہ موجود ہیں، جو کیونکہ کسی راوی کا بخاری میں ہونا، امام بخاری کا اس سے حدیث لے لینا، یہ اس راوی کا درجہ بہت بلند کر دیتی ہے یہ بات کہ امام بخاری کے یہ رجال میں سے ہے، کیونکہ اس بات کا پایا جانا اس سے پہلے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ راوی عادل بھی ہے، تام و ضبط بھی ہے، اور پھر امام بخاری جو ہیں انہوں نے اس کو سلیکٹ بھی کیا ہے اپنی صحیح بخاری کے اندر، باقی کتابوں کی بات نہیں، کیونکہ باقی کتابوں میں تو عام راوی بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مگر صحیح بخاری کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں زیادہ پابندی انہوں نے کی ہے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ یہ شرط شیخین پر ہے تو عدالت اور تام و ضبط ہونا یہ تو پہلے پایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے مزید اس کی ثقاحت یہ ہوگی کہ اسے امام بخاری نے بھی اپنی بخاری میں اس سے حدیث لی ہے۔ اسی لیے یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کئی حدیثیں بخاری شریف میں ذکر کی ہیں، تو ان کا شرف صحبت تو اپنی جگہ، اگر صرف اس چیز کو دیکھا جائے کہ امام بخاری جب عام راوی کو فائنل کر دیں تو اس کے بارے میں سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ رجال بخاری میں سے ہے، لہذا اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ رافضی نہیں، خارجی نہیں، یہ کسی طرح کا غیر محتاط بندہ نہیں۔ تو جب اس بات کو صرف دیکھ لیا جائے تو پھر بھی کسی کو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرے۔ یہ مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اچھا جی، یہ پہلی تعریف تھی شرط بخاری کے مطابق ہونے کی یا شیخین کی شرط کے مطابق ہونے کی۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سند شرط بخاری پر ہے، اس کے اندر جو رجال ہیں وہ قوت میں بخاری مسلم کے رجال جیسے ہیں، یعنی خود ان سے نہ امام بخاری نے حدیث لی ہے نہ امام مسلم نے لی ہے، لیکن جن سے امام بخاری اور مسلم نے لی ہے یہ ان کے ہم پلہ ہیں، قوت میں
بخاری اور مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ تو یہ حاکم جو ہیں، یہ جس وقت کہتے ہیں حاکم نیشاپوری یہ بات، تو ان کا مقصد تقریباً یہ دوسری بات ہوتی ہے کہ یہ جو راوی ہیں یہ قوت میں بخاری مسلم کے راویوں کے ہم پلہ ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ان سے امام بخاری مسلم نے بھی حدیث لی ہو، ہم پلہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ امام حاکم نے اپنی کتاب کے مقدمہ کے اندر جب وجہ بیان کی مستدرک لکھنے کی، تو انہوں نے کہا قد سألنی جماعت من آیان اہل العلم بہذہ المدینہ وغیرہا ان اجمع کتابا، یعنی پہلی عبارت نہ بھی لکھیں کہ مجھ سے اس شہر کے اہل علم اور اس شہر کے علاوہ جو اہل علم ہیں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ ایک کام کریں۔ کیا کام؟ ان اجمع کتابہ، کہ میں ایک کتاب لکھوں یشتمل علی الاحادیث المرویۃ باسانید، کہ وہ کتاب ایسی ہو کہ جس کی سندیں ایسی ہوں، یحتج محمد بن اسماعیل و مسلم بن الحجاج بمثلہا، ایسی سندیں ہوں کہ ان جیسی سندوں سے بخاری اور مسلم نے حدیث لی ہو، ان جیسی سندوں سے، یعنی ضروری نہیں کہ بعین ہی وہی رجال ہوں بلکہ ان جیسے ہوں۔ یہ مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ایک آپ ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب کے اندر جو سندیں ہوں وہ ایسی ہوں، وہ اسناد ان اسناد کی مثل ہوں یا ان رجال کی مثل ہوں جن رجال سے امام بخاری نے حدیثیں روایت کی ہیں اور امام مسلم نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو یہ شرط شیخین کی جو دوسری تعریف ہے کہ بعین ہی تو وہ راوی نہیں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے ہوں، لیکن ان جیسے ہیں، ان کے ہم پلہ ہیں۔ یہ دوسرا مطلب تھا کہ جس کی طرف خود اشارہ کیا امام حاکم نے مستدرک کے مقدمہ کے اندر۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ اپنا ذکر بھی کیا، پہلے تو یہ نا کہ لوگوں کی مجھ سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ میں ایسا کام کروں، پھر کہتے ہیں وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَىٰ إِخْرَاجِ أَحَادِيثٍ رَوَاهَا ثِقَاتٌ قَدْ احتج بمثلها الشیخان، کہ میں اللہ سے یہ مدد چاہتا ہوں کہ میں ایسی احادیث جمع کروں جن احادیث کو ثقہ راویوں نے روایت کیا ہو، ایسے ثقہ راوی کہ ان جیسے ثقہ راویوں سے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ قد احتج بمثلہا، خود وہ نہیں بلکہ ان جیسے جو راوی ہیں ان سے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے ایک ویسے ضابطہ ہے اور پھر وہ مستدرک للحاکم میں بھی پایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی اپنے طور پر بڑا قوی راوی ہوتا ہے، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہے، حافظہ صحیح ہے، اور ثقہ راویوں میں سے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی راوی
کسی معین شیخ سے جب روایت کرے تو وہ روایت ثقہ نہ ہو، یعنی ویسے وہ راوی ثقہ ہے، زمانے کا امام ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی معین شیخ اپنے کسی معین استاد سے جب حدیث روایت کرے تو اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ روایت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے یا یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس میں ضعف ہے۔ مثلا اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہی ثقہ نامور امام راوی اپنے استاد سے پڑھتا رہا کئی مہینے یا کئی سال اور رجسٹر لکھے سارے، یعنی ساتھ ساتھ زبانی یاد نہیں کر رہے تھے، اعتماد زیادہ لکھنے پر تھا، تو جب فارغ التحصیل ہو کے آ رہے تھے، رجسٹر پاس تھے، پرانا زمانہ تھا، تو رستے میں طوفانی بارش آئی کہ جس کی وجہ سے سارے رجسٹر گڈ مڈ ہو گئے، دھل گئے، تو پھر انہوں نے جا کر اپنے حافظے کے زور پر وہ حدیثیں جو ہیں وہ لکھیں۔ تو اب چونکہ پہلے تو سارا اعتماد لکھے ہوئے پر تھا اور سارا زبانی یاد نہیں تھا، تو پھر بعد میں جو ہے وہ خانہ پوری اس کی تو یہ اپنے طور پر بڑے ثقہ محدث ہیں، مگر فلاں استاذ کے لحاظ سے جو روایت کریں وہ اب بات ثقہ نہیں رہی، چونکہ وہ حادثاتی طور پر وہ لکھا ہوا سارا جو ہے وہ نظر طوفان ہو گیا یا اور کسی طرح۔ تو ایسے بھی کچھ واقعات راویوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی معین استاذ کے لحاظ سے تو ان کی حدیث ضعیف ہوگی، مگر عام راویوں کے لحاظ سے ان کی حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوگی، یعنی یہ قانون بن جائے گا۔ تو یہ جو حاکم ہیں ان سے ان کا بھی بعض شیوخ کے لحاظ سے کچھ ایسا معاملہ بنا۔ اس کی ویسے مثال جو ہے وہ ایک محدث ہوئے ہیں حشیم، یہ سیر اعلام النبلاء کی 7ویں جلد میں ان کے حالات ہیں۔ حشیم بن بشیر، یہ 539 صفحے سے ان کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ اب ان کے تعارف میں یہ لکھا ہوا ہے: الامام شیخ الاسلام محدث و بغداد، حافظ و بغداد، یعنی حافظ سے مراد حافظ الحدیث۔ اچھا جی، تو یہ بہت سے شیوخ کے شاگرد ہیں اور اس مرحلے میں ہیں جس پر ساری سندوں کا مدار ہے جس زمانے پر۔ یہ امام زہری کے شاگرد ہیں، حشیم جو ہیں، حشیم بن بشیر امام زہری کے شاگرد ہیں اور باقی بہت سے شیوخ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں یہ قانون ہے کہ یہ جب امام زہری سے روایت کریں تو وہ حدیث مضبوط نہیں ہوگی، یعنی اپنے طور پر امام زہری میں بھی کوئی کمی نہیں اور ان میں بھی کوئی کمی نہیں، مگر درمیان میں کردار تو وہ حادثہ کر گیا ہے ادا کہ جس کی وجہ سے کہ امام زہری سے یہ روایت کریں تو ہوگا کہ یہ ثقہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس کی ایک عام یعنی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ پڑھ کے فارغ ہو کے یعنی جتنا بھی مہینہ 2 مہینے یا سال رہے امام زہری کے پاس لکھتے رہے، تو سارا اپنا بنڈل لے کے جس وقت واپس آ رہے تھے تو اچانک شدید ہوا چل پڑی اور سارے اوراق منتشر ہو گئے، اور یعنی اتنی تیز ہوا کہ پکڑتے پکڑتے بھی وہ ورقے نکل گئے کہیں۔ تو وطن واپس پہنچ کے پھر انہوں نے اپنے
حافظے کی بنیاد پر، یعنی یاد کر کر کے کہ پھر اس طرح لفظ ہوگا، کیونکہ جب بندے کا لکھنے پر اعتماد ہو تو زبانی اس میں سے گھٹ ہی یاد ہوتا ہے، یا تو یہ ہے کہ سنتا جائے یاد کرتا جائے، اتنا تیز حافظہ ہو۔ اگر حافظہ تیز بھی ہو اور وقتی طور پر لکھنے پہ اعتماد کرے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں زبانی یاد نہ ہوں۔ تو اس طرح پھر انہوں نے جا کر وہ جو چیزیں لکھیں تو ان کے بارے میں ایسی صورتحال بن گئی۔ یہ جو ذہبی نے لکھا ہے مسئلہ، یعنی جو حادثہ پیش آیا وہ اور ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ شعبہ، امام شعبہ بہت بڑے راوی ہیں، تو انہوں نے حشیم کے ہاتھ میں جو رجسٹر تھا امام زہری سے لکھا ہوا، شعبہ نے وہ رجسٹر چھین لیا۔ اب یہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں، بہرحال امام ذہبی نے کہا کل تو قد ذکرنا فی ترجمۃ شعبہ کہ انہ اختطف صحیفۃ الزہری من ید حشیم، یعنی جس طرح کلاس فیلو ہوتے ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ سے وہ رجسٹر چھین لیا، فقطعھا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو۔ سبب اس کا یہ بنا کہ امام ذہبی نے مستدرک کی تلخیص لکھی۔ تلخیص کا مطلب تھا وہ کمی دور کی جائے جو رہ گئی تھی، اور امام ذہبی جو ہیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والی تلخیص دیکھے بغیر مستدرک کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، یعنی اتنا خطرہ ہے کہ غیر صحیح صحیح کے ساتھ مکس ہو گئی ہے۔